جزاک اللہ۔ اس وقت ہمارا اجلاس ایک نئی کروٹ لینے جا رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد پر مشتمل یہ اجلاس اس وقت بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کی سیاست پر عموماً اور ملک کی سیاست پر خصوصاً بہت گہری نظر رکھنے والے جمعیت علماء ہند کے قائد اور اس تنظیم کے روح رواں، جن کی فکروں نے ملک کے اندر برادران وطن کی ذہنیت کے رخ کو موڑ دیا، ان کی سوچ کو اعتدال پر لایا۔ میری مراد حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم سے ہے۔ آپ حضرات سنجیدگی سے، پورے وقار سے آپ کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہمارے تمام موجودہ مسائل پر کھل کر کے بات آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے تو بیچ میں بھی کچھ باتیں عرض کر دی ہیں، اور اپنے بزرگوں کے بیچ میں، اکابر کے بیچ میں کچھ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک تو دوستوں نے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر کہ کہیں قائد ملت، کہیں قائد جمعیت۔ تو ابھی ہمارے ایک دوست نے بہت اچھی بات کہی اور میں اس سے بہت خوش ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب، بہت سچ بات کہی ہے اور وہ میرے اوپر بالکل صادق تھے۔ انہوں نے کہا سبب ذلت، بھائی ہمارا حال تو یہی ہے، ہمارا حال یہ ہے۔ ہمیں کیسے عزت مل سکتی ہے؟ ہماری قوم ذلیل ہو رہی، بے عزت اور رسوا ہو رہی۔ جو قوم من حیث القوم ذلیل اور رسوا ہو جائے، اس قوم کا کوئی بھی فرد اپنے قلم سے، اپنے دوستوں کے خطاب سے کچھ بھی بن جائے، اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں میں ایک خواب سجایا ہے مسلمانوں، ایک ہی خواب سجایا ہے کہ کسی طرح میری قوم کو عزت مل جائے۔ مسلمانوں، ایک ہی خواب، ہماری عزت، بے عزتی اور رسوائی کا دور کسی طرح ختم ہو جائے۔ اور میری سمجھ میں سوائے اس کے کوئی طریقہ نہیں آتا کہ ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پکڑ لیں۔ جب تک ہم ان کے طریقوں کو نہیں پکڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنے سر آنکھوں پر نہیں لیں گے، اپنے دل میں نہیں بسائیں گے، یہ عزم نہیں کریں گے کہ ہماری موت اور ہماری زندگی، ہماری صبح اور ہماری شام، زندگی کا کوئی لمحہ ان کے احکامات کے خلاف نہیں گزرے، آقا کے طریقوں کے خلاف نہ گزرے، جب تک ان کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمیں کیسے عزت ملے گی؟ حکومتوں سے مطالبے چلے آ رہے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اور میں اس بات کا وکیل ہوں اور کبھی اس کی وکالت نہیں کر سکتا کہ اگر کسی قوم کے ساتھ ظلم کیا جائے تو وہ قوم اس کے جواب میں ظلم کرنے لگے، اور اسلام تو کبھی بھی ظلم کے جواب میں بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہم اس کے وکیل نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا میں بسنے والے لوگوں کو، جن کے ہاتھ میں انصاف کی ترازو ہے، ان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ زبانی بیان بازی سے اب کچھ کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر عملی اقدام نہیں کیے جائیں گے
اگر لوگوں کو انصاف نہیں دیا جائے گا تو لوگوں کو غلط راستے پہ چلنے سے روکنا مشکل ہو جائے گا. ہمارا جو فرض ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، اگر اس کو ادا کرنے کے راستے میں ہمارا خون اس زمین پر بہہ جائے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، کوئی شرم اور اس کی بات نہیں ہوگی. ہماری زندگی کا مقصد کامیاب ہو جائے گا. لیکن مسلمانوں، ہمیں انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ ہم رہبر ہیں. ایک طرف ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، ایک طرف ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور الحمدللہ بالکل صحیح فخر ہے کہ ہم خیر امت ہیں. لیکن خیر امت والے کام ہم نے کرنے چھوڑ دیا. ہم وہ سبق جس سبق کو سنانے کے لیے، پڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا تھا، وہ سبق ہم خود بھول بیٹھے. میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ تمہیں فلسطین پر بات کرنی ہے، کچھ کہنا ہے فلسطین کے بارے میں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے اختیار میں؟ میرے ایک پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، ہمارے جاننے والے، بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا اور تو سب کام چھوڑ دو، بھول جاؤ، لیکن مسلمانوں نے تو دعا مانگنا بھی چھوڑ دی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا بھی مسلمانوں نے چھوڑ دی. اور میں اس ملک کے ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، اور برادران وطن کو بھی، کہ مجرم ہیں ہم ہی، ان کے گنہگار ہم ہی ہیں. مجرم ہیں ہم ہی، ان کے گنہگار ہم ہی ہیں. وقت آئے تو مرنے کے لیے تیار ہم ہی ہیں. پھولوں کے لیے سینہ ہمارا ہی سپر ہے، اس صحن چمن کے در و دیوار ہم ہی ہیں. اگر ملک کے لوگوں کو، اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اور ملک کے معماروں نے جو خواب سجایا تھا اپنی آنکھوں میں، وہ کیا خواب تھا؟ ملک ترقی کرے گا، لوگوں کو انصاف ملے گا. تو کیا اگر اس ملک کی سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی، میں مائنورٹیزم میں یقین نہیں رکھتا، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک میں اقلیت میں ہے. اس ملک کا مسلمان ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہے، اور ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، مالک ہیں، اس کے برابر کے حصے دار ہیں. اور جب تک ہمیں اگر اس ملک کا مسلمان محروم رہے گا تو یہ ملک بھی محروم رہے گا. اگر اس ملک کا مسلمان برباد ہوگا تو یہ ملک بھی آباد نہیں ہو سکے گا. اور مسلمانوں، اگر ملک خدا نخواستہ آباد نہ ہو سکا تو جتنا دکھ ہمیں ہوگا اتنا دکھ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ قربانیوں کی ایک بڑی تاریخ ہے، قربانیوں کی ایک بڑی تاریخ ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے. ہمارے بزرگوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اس ملک کو اپنے خون سے، پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر اور مدنا پور تک، اس دھرتی کا کوئی ذرہ، اس سرزمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے اکابر اور علماء کے خون کی آمیزش نہ ہو. اس سنہری تاریخ کو مسلمانوں ہمیں بھولنا نہیں ہے. ہمیں اس ملک میں کرایہ داروں کے ساتھ، کرایہ داروں کے طریقے سے نہیں رہنا ہے. اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، ہمارا فرض ہے، اور اپنا حصہ بھی لینا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، جھک جانے کی عادت ہے. مشہور جو ایک قافلے اہل جنوں ہیں، مشہور جو ایک قافلے اہل جنوں ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہم ہی ہیں. جھک جانے کی عادت ہے، یہ بات اور ہے، ورنہ ملنسار ہیں ہم لوگ، انکساری ہے ہمارے اندر. ہاں، یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، ملنساری، انکساری، تواضع، یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو جھک جانے کی عادت ہے، یہ بات اور ہے، ورنہ کھچ جائیں
تو پھر وقت کی تلوار ہم ہی ہیں. وآخر دعوانا